ایک بات میں بتا دوں اور آخری بات جو ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی. یہ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ نماز پڑھنے کا دل کیوں نہیں کہتا؟ نماز چھوڑنے پر تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نماز سے ہمارا دل بھاگتا کیوں ہے؟ اچھے کام سے دل کیوں بھاگتا ہے؟ برائیوں میں ہمارا دل کیوں لگتا ہے؟ ہمارا دل برائیوں سے خوش کیوں ہوتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی نہیں غور کیا کہ ایسا ہوتا کیوں نہیں ایسا ہو جاتا کہ ہمیں نماز سے محبت ہو جائے؟ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم دین کے کاموں میں ہمیں شوق پیدا ہو جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو اچھائیاں اپنا لیں، برائیوں سے ہمیں نفرت ہو جائے؟ لیکن اس کا الٹا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان جب بچہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ سفید کاغذ، اتنا سفید کی سیاہی کا ایک باریک نقطہ بھی نظر آ جاتا ہے. اسی طرح بندے کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، اور یاد رکھیے گناہ لکھا کب جاتا ہے؟ یہاں مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، کبھی ان سے بھی پوچھے گا. نابالغ ہونے تک، جب تک بچہ نابالغ رہتا مرفوع القلم رہتا ہے. کیا حضرت؟ جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے مرفوع القلم رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ اس کے اوپر نماز فرض نہیں، لیکن ویسے جو بھی احکام ہیں شریعت کے اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتے. کوئی بھی حکم شریعت کا نافذ، لیکن جو ہی بالغ ہوتا ہے شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے حلال و حرام، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ جتنی چیزیں سب اس کے اوپر نافذ ہوتی ہیں، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کچھ نہیں نافذ ہوتا. تبھی سے اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، اس کی اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی کا جواب دہ ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد جو اچھائیاں کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے، پہلا گناہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ پڑ جاتا ہے جب پہلا گناہ کرتا ہے. اور پھر جس طرح گناہ کرتے جاتا ہے وہ سیاہ، وہ کالا نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل گناہ کی بنیاد پر سیاہ ہو جاتا ہے. جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، پورا دل گناہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ بندے کی طبیعت نیکیوں سے بھاگنے لگتی ہے، نیکیوں سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، نیکی سے اس کا دل اکتانے لگتا ہے. کوئی بھی اچھا کام ہوگا تو اس سے وہ گھبرانے لگے گا، کوئی بھی برا کام ہوگا اس کے اندر اس کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. یہ گناہ کرنے کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے. اب اگر اس گناہ سے اپنے دل کو اس طرف سے پھیرنا ہے جس کو اولیاء کرام تزکیہ نفس کا نام دیتے، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا گناہوں کی آلودگی سے، تو اب یہ کیا ہے؟ ایک دن میں نہ جو دل سیاہ ہوا ہے اور نہ ایک دن میں پاک ہوگا، صاف ہوگا. اس کے لیے اب مشقت کرنا پڑے گا. کپڑا گندا ہوتا ہے تو بغیر دھلے پاک نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، اور جتنا زیادہ کچرا لگا رہتا ہے اتنے زیادہ محنت سے اس کی دھلائی ہوتی ہے، تب وہ جا کے صاف ہوتا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے ساتھ جبر کرنا پڑے گا کچھ دن، اور استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کی سیاہی کو دور کیا جائے، یعنی کثرت سے استغفار پڑھا جائے، اور نیک عمل کچھ دن کیا جائے. اس نیک عمل کی برکت سے اور استغفار کی برکت سے اس کے دل کی سیاہی جس طرح آہستہ آہستہ بڑھی تھی اسی طرح آہستہ آہستہ دور ہوگی. اور جب کچھ دن کر گزرے گا تو انسان کے اندر آہستہ آہستہ نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ ہم جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کر لیں، اس کے بعد ہمارا دل صاف ہو جائے. نہیں، نہ ایک دن میں گندا ہوا ہے اور نہ ایک دن میں پاک ہوگا.
گندا ہوتے ہوئے وقت لگا ہے تو پاک ہوتے ہوئے بھی وقت لگے گا. تو اب اولیاء کرام کا دل بچپن سے صاف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود تزکیہ نفس کرتے تھے. ان کا تزکیہ نفس کیا تھا؟ ایک تو جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو گناہ کو سے پاک ہونے کے لیے، گناہ کی سیاہی جو دل پر رکھی ہے اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتا ہے. لیکن اگر گناہوں سے پاک ہوتا ہے دل تو پھر تزکیہ نفس کیوں کرتا ہے؟ اس میں اور نور الہی پیدا کرنے کے لیے، دل کو اور روشن کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کا نور اس کے اندر پیدا ہو جائے. اور جب اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے اتقوا بفراست المؤمنین لانہ ینظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کب ہوتا اللہ کے نور؟ جب ان کا دل گناہوں سے پاک ہو کے روشن ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے گناہوں کی گندگی سے دل سیاہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کے بعد دل کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے. اور جب اللہ کے نور سے منور کرتا ہے تو جیسے خواجہ غنی نواز ہیں، حضرت غوث اعظم ہیں، بندہ نواز ہیں، ہم یہاں سے بلاتے ہیں وہاں سے سنتے ہیں. ہمارے بلانے میں طاقت نہیں ہے، ان کی سماعت میں اللہ نے طاقت دیا ہے. ہماری بلانے میں طاقت نہیں ہے، ان کی سماعت میں اللہ نے طاقت دیا ہے. حضرت غوث اعظم اسی لیے کہتے ہیں میں مغرب کے کونے میں رہوں، مشرق میں میرا مرید مجھے چاہنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں، مدد کرتا ہوں. تو پکارنے والے کا کمال نہیں ہے، سننے والے کا کمال ہے. تو یہ سننے کی طاقت، یہ بولنے کی طاقت، یہ نظر کی طاقت یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب گناہوں سے دل پاک ہو کے اور پھر تزکیہ نفس کے ذریعے سے دل منور ہوتا اللہ کے نور سے، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اولیاء کرام یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک تو کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کا کما حق ہو عرس صحیح طور پر منانے کے مستحق اس وقت ہوں گے جب ہم ان کی سیرت کو کل نہیں تو کچھ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے جو بولنے میں غلطی اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شہر یار حرم تاجدار گرم نوبہار شفاعت پیلا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم فقیروں کی سلوات پیلا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی ہر رضا مصطفیٰ پیلا ہو سلام. شمع بز میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.